بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کافی دنوں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آبزرویشنز میں بھی آئی ہوئی ہیں، میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں، خاص طور پر جو لوگ قانون مفردزہ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے مطابق وہ طریقہ علاج کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو قانون مفردزہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں قانون مفردزہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ بظاہر اپنے آپ کو 3-4 بڑے گروپس میں تقسیم کیے بیٹھے ہیں۔ اور طب یونانی والا اس سے الگ ایک گروپ ہے، یعنی طریقہ علاج سے وابستہ جو جڑی بوٹیوں کو یا قدرتی فطری طریقہ کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، وہ کم و بیش 4-5 بڑے گروپس میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھس بھی ایک لحاظ سے اسی جڑی بوٹیوں سے علاج میں شامل جو گروپ ہے اسی میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی کا میڈیسن کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ باقی تو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں، تشخیص جو ہے وہ دوسرے علوم کی طرح ہی ہے۔ اب قانون مفردزہ کے کون سے گروپ ہیں، میں ان کو ABCD 4 گروپ آپ کے سامنے فرض کریں رکھتا ہوں۔ ایک گروپ وہ ہے جو حکیم یاسین صاحب، حکیم شریف صاحب، حکیم صدیق شہین صاحب اور اس وقت فیصل آباد میں موجود محترم جناب حکیم ظفر اللہ صاحب اور لاہور میں جناب لیاقت علی کچھی صاحب، یہ سارے لوگ اور ان جیسے بہت سارے لوگ قانون مفردزہ کو ایک طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق امراض کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بنیادی طور پر 3 مزاج ہیں اور 6 تحریکیں ہیں، اور وہ کسی بھی تحریک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس تحریک میں 2 ہی کیفیات کو یا حالتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک اس کسی بھی بنیادی عضو یا بنیادی جو خلطے ہیں، 3 اخلاط جو ہیں جن کو وہ 3 اخلاط مانتے ہیں، صفرا، سودا اور بلغم۔ ان تینوں اخلاط کی بنیاد پر وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل تو میں ساری چڑھا چکا ہوں۔ اس کی جو مبادیات کی بنیادی تفصیل ہے کہ یہ کس طرح سے مختلف ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیں تو قانون مفردزہ کے بارے میں نے کچھ پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، کوئی سے 4-5 سال پہلے کی، اور اس میں قانون مفردزہ ثلاثہ کا یعنی 3 بنیادی اعضاء کو بنیاد بنا کر زندگی کو یا بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا اس میں طریقہ کار جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تصور تو پرانا موجود تھا، لیکن میرے اس تصور کو تقویت جو دی وہ جناب حکیم رحمت صاحب فیصل آباد، حکیم راحت صاحب، ان کے جو صاحبزادے ہیں، حکیم شاکر صاحب، پروفیسر محمد اشرف شاکر صاحب، جناب حکیم محمد افضل قادری صاحب جو پرنسپل بھی ہیں اس وقت فضل طبیہ کالج کھالنے کے۔ ان حضرات کی بدولت یہ اپنے علم میں استاد لوگ ہیں اور ان کی عمر بسر ہوئی ہے اس کام میں، تو یہ بھی 4 ہی اخلاط کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ جو طب یونانی کی ہزاروں سال پرانی جو ایک فلسفہ ہے، اس کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے یا اس کی مبادیات ہیں،
اس میں بھی اخلاق کی بنیادی اقسام 4 ہی بتائی گئی ہیں۔ پھر اس موضوع کے اوپر میں نے ویڈیو چڑھائی کہ قانون مفرزہ اربع کیا ہے، یا قانون مفرزہ اور طب یونانی جو ہے، اس کے اوپر پھر میں نے کوئی 8-10 ویڈیو بنائی مزاجوں کے اوپر، اور سرد خشک مزاج یا خشک سرد مزاج، یا اس کے علاوہ باقی جو 6 مزاج بنتے ہیں وہ مزاج کون کون سے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، یہ بنیادی طور پر میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیں، جو حکیموں اور طب کی لڑائی ہے، یہ کسی بھی فرد کے لیے یا کسی بھی علم کی ترقی کے لیے یہ مضر ہوتی ہے، اس سے ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ تو یہ جو قانون مفرزہ اربع والا تصور ہے یا طب یونانی والا تصور ہے، اس بات کی تصدیق موجودہ جتنی بھی ریسرچ ابھی تک جس پہ میرا بلیو ہے یا نظر سے گزر رہی ہے، وہ ان 4 کے تصور کو زیادہ ثابت کرتی ہے۔ وہ کس طرح سے ثابت کرتی ہے؟ نمبر 1، جو انسانی 4 بنیادی ٹیشوز ہیں یا سیل ہیں، 4 بڑے گروپس ہیں انسان کے اندر سیلوں کے، جو کنیکٹو ٹیشو، مسکولر ٹیشو، ایپیتھیلیل ٹیشو اور نروس ٹیشو ہے۔ یہ 4 بنیادی قسم کے ٹیشوز جو ہیں، یہ آگے 8 ان کی ذیلی اقسام ہیں، اور پھر آگے ان کی مزید ذیلی اقسام ہیں، اور یہ ٹوٹل جسم انسانی کے اندر کو 200 کے لگ بھگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں، اور ایک سیل کا جو طرز زندگی ہے یا عمر ہے یا اس کے جو جسم میں اس کی افراد اور تفرید کی جو علامات پیدا ہوتی ہیں، ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ آگے انتہائی باریک کام ہے۔ لیکن اس کے جو بنیادی فلسفہ ہے کہ 4 تحریکوں کے مطابق انسان کے مزاج کی اگر تشخیص کر لی جائے، مزاج اصل میں کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی جو آپ کے پاس موجود ہے یا سامنے آتا ہے، یا اس کو وہ کمپلینٹ ہے اگر، تو اس کے اندر جو علامات ہیں یا جو اس کی کیمیکل، جو اس کی باڈی کی کیمسٹری ہے، اس میں جو مختلف قسم کے جو ریڈنگز ہیں، لیولز ہیں، سیلز ہیں، ان کی سیکریشنیں ہیں، یہ ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے اس زمانے میں۔ ایون ڈی این اے اور ڈی این اے کا جینیٹک کوڈ تک پڑھا جا چکا ہے، اور اب انسان کا مدر جو ہے وہ ایک سیل قرار دیا جا رہا ہے جس کو سٹیم سیل کہتے ہیں، کہ انسان کا جو سٹیم سیل ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر انسان کی بنیاد ہے، اور یہ سٹیم سیل جو ہے یہ مرد اور عورت کے دونوں کا جو جینیٹک مٹیریل ہے یا جینیٹک مٹیریل ہے یا وراثتی مادہ ہے، جینیاتی مادہ ہے، یہ سارا دونوں کا ملتا ہے۔ اس کے 23 کروموسوم ملتے ہیں تو 46 کروموسوم بنتے ہیں۔ اچھا، ان 46 کروموسومز کی جو نارمل حالتیں ہیں، ان نارمل ہاتھوں کے ملنے سے اگر کوئی آگے آف سپرنگ یا ایک نیا سٹیم سیل وجود میں آتا ہے، تو نارمل انسان مرد اور عورت کی جو خصوصیات یا اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی جسمانی ساخت اور صحت ہے، وہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت ساری جینیٹک جو ارینجمنٹس ہیں ان کے مطابق کسی بھی فرد میں جو ظاہر ہونے والی خصوصیات ہیں یا اس کا جو اس کی وراثت ہے، اس کے جو بایولوجیکل ماں اور باپ ہیں، اس کی ایک پشت کیا اس کی پچھلی 10 پشتوں کا بھی حساب لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی ریسرچ اس میں ہو چکی ہے۔ آپ اس ریسرچ کو اپنی علم کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ اس کو اپنے اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں جو بنیادی سکول آف تھاٹ ہے طب کا، وہ دوائی لینے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو چاہیں تو اپنی سمجھ کے مطابق آپ اس کو 4 کی بجائے 3 میں تقسیم کیے رکھیں، تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔
اب اس کے اوپر جو میں دلائل آلریڈی دے چکا ہوں وہ کافی دلائل ہیں، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو میں نے گلوبل لرننگ پارک اپنے چینل کے اوپر اس کی پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، قانون مفرد اعضاء ثلاثہ کے نام سے اور قانون مفرد اعضاء اربع یا طب یونانی اس کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ میں نے طب کے اوپر مفردات جو مختلف قسم کی ایک پھل یا سبزی یا کوئی دوائی ہے اس کے جسم کے اوپر کیا اثرات ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ مبادیات طب میں الگ سے جناب صابر ملتانی علیہ رحمت کی ایک کتاب مبادیات طب جو ہے اس کے اوپر کو 5-6 لیکچر میں نے جو بھی بنیادی امور طبیہ ہیں جو اخلاق تک یا انسان کے بنیاد میں جو مادہ یا طریقہ کار ملوث ہے، کس فلسفی کے تحت، کس سائنٹیفک بنیاد پہ یہ سارا انسانی ڈھانچہ اور اس کی بناوٹ، اس کی ساخت، اس کی اناٹمی، اس کی فزیالوجی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں اس وقت تو جو 4 والا فلسفہ ہے جناب اپنا حکیم شاکر صاحب نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، جناب حکیم رحمت صاحب نے بہت کام کیا ہے، اور جسم کے اندر کسی بھی دوائی کا جو اثر ہے وہ زیادہ تر تو انسان کی جب بلڈ میں جاتا ہے اس کی باڈی کے سارے تقریباً جو سسٹم ہیں ان کے اوپر اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ سب سے تیزی سے اظہار جو ہوتا ہے وہ بلڈ کے ذریعے یا مسکولر سسٹم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ڈرگ کا اثر صرف مسکولر سسٹم پہ ہوتا ہے یا بلڈ پہ ہوتا ہے، نہیں، آگے اس کا اثر برین پر بھی ہوتا ہے، ایپیتھیلیل سیلز پر بھی ہوتا ہے، کنیکٹو ٹیشوز پر بھی ہوتا ہے۔ ان کا کسی بھی چیز کا، کسی بھی میڈیسن کا، اگر آپ نے گرم خشک میڈیسن لی ہے تو اس کا فار ایگزامپل عضلات جو ہیں، عضلات کے اوپر اثر اس کا جو ہے وہ اس کی ڈی کمپوزیشن، اس کی تحلیل کا ہوگا، اس میں تقویت کا باعث یہ بن سکتی ہے کوئی چیز جو گرم خشک محرک ہوگی، جس میں گرمی زیادہ اور خشکی کم، یا اس کا پرائمری ایکشن گرمی کا اور اس کا سیکنڈری ایکشن خشکی کا ہے۔ تو اس ڈرگ کو جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ڈرگ ہے یا اس اثر کا اس ٹائپ کا مریض ہے، تو اس مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی دینے کے 2-3 طریقے انسان نے کیے ہوئے ہیں استعمال۔ ایک ہومیوپیتھک ہے، وہ پوٹنٹائز کر کے دیتا ہے میڈیسن کو، گرم خشک اگر وہ مزاج پاتا ہے تو وہ گرم خشک مزاج کی ہی دوائی جو جس کی علامات زیادہ سے زیادہ قریب ہیں اس کو وہ دینے کی کوشش کرتا ہے اپنے طریقے سے، پوٹنسی کے ذریعے۔ لیکن جو قانون مفرد اعضاء ثلاثہ والا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس کی جو گرمی خشکی کی کیفیت ہے، اگر اس کو آپ گرم تر چیزیں دینے شروع کر دیں یا تر گرم چیزیں دینی شروع کر دیں یا تر سرد چیزیں دینی شروع کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی علامات ٹھیک ہو جائیں گی، اس کے مزاج میں جو بگاڑ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک اپنا ایک تحریک، تحلیل، تسکین کا ایک کسی بھی سیل کی حالت کا ایک تصور انہوں نے قائم کیا ہوا ہے جو کہ ریالٹی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو پرانی یونانی طب ہے اس میں بھی کسی عضو کی جو حالتیں ہیں وہ اس کی کچھ حالتیں تسلیم کی جاتی ہیں کہ یہ ضعیف ہو رہا ہے، زیادہ تحریک میں ہے یا ضعف میں ہے یا یہ تسکین میں ہے، یہ ساری چیزیں طب یونانی میں ادویات کے اثرات وغیرہ کے تحت یہ مختلف ناموں سے اور مختلف جگہوں پہ موجود ہیں۔ ان کو ایک طرح سے ایک سسٹم میں لانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اپنی طرف سے، اور جو بنیادی ایک بڑا سکول آف تھاٹ ہے آیورویدک طریقہ علاج کا یا ہومیوپیتھک میں 3 میاں زلمیاں زہر ان کو بنیاد بنا کر رکھنے کا، اس کے مطابق اپنا یہ 3 قسم کے زہروں کو بنیاد بنا کر یہ قانون مفرد اعضاء کو علاج کیا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ فرض کریں گرمی کا علاج کرتے وقت ایسا کر سکتے ہیں، خشکی کا علاج کرتے وقت بعض اوقات یہ اصول فالو نہیں کر سکتے، یعنی خشکی میں اگر آپ کسی کو گرم خشک ادویات دیں گے تو گرمی خشکی تو پہلے اس کے اندر زیادہ ہے اور گرمی خشکی اس کو اور زیادہ کرے گی، تو آپ
کبھی بھی اس کی علامات کو اچھے طریقے سے آسانی سے ٹھیک نہیں کریں گے، مشکل میں ڈالیں گے۔ اس کی بجائے اس کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے آپ تر گرم یا گرم تر جو ادویات ہیں وہ استعمال کروا سکتے ہیں، آپ گرم خشک نہیں استعمال کروا سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ تھوڑا سا اور اختلاف بھی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو جسم انسانی کی 6 حصوں میں تقسیم کی قانون مفردہ ثلاثہ نے، اس میں جو اعصابی عضلاتی ہے اس کا علاج آپ عودی عضلاتی سے کریں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی عضلاتی اعصابی ہے اس کا علاج آپ عودی اعصابی سے کریں، اور اس کے علاوہ جو عضلاتی غدی ہے اس کا علاج آپ اعصابی غدی سے کریں، اور یہ وائس ورثہ ہے، الٹ ہے ایک دوسرے کی، یعنی اعصابی عضلاتی جو علامات ہیں ان کا علاج آپ نے غدی عضلاتی سے کرنا ہے، اور جو غدی عضلاتی علامات ہیں ان کا علاج آپ نے اعصابی عضلاتی سے کرنا ہے۔ یہ ایک اصول کا فرق جو ہے آج کل ایک چوتھا گروپ جو ہے راولپنڈی میں استاد لوگ ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اپنا قانون مفردہ ثلاثہ کے فلسفے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے، صابر صاحب کے ساتھ جو ان کی محبت اور عقیدت ہے، اور جو یاسین صاحب کا گروپ ہے اس کے ساتھ ان کے جو طریقہ کار ہیں ان کے علاج کے ساتھ بھی اس کا اختلاف ہے، اور اس کے بظاہر اس کے مخالف سمت میں، اپوزٹ سمت میں کئی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک میں یہ بات بتا رہا ہوں جو جناب حکیم محترم قبلہ غلام سرور صاحب کا ہے، یا رانا سرور صاحب سوری، ان کا جو گروپ ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ میڈیسن دیں یا اس طریقے سے آپ اثر کر سکتے ہیں، صرف اسی طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اسی میں شفا ہے۔ وہ جناب صابر صاحب کی کتابوں کے کچھ حوالے دیتے ہیں جن میں صابر صاحب نے علاج بالغذا میں یا اور ان کا جو فارماکوپیا کا جو بک ہے، 2-3 بک تو میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، اور جناب صاحب کی یہ تحریر تو موجود ہے ان کتابوں کے اندر، یہ تحریر قبلہ صابر صاحب کی موجود ہے کہ آپ یعنی اس طریقے سے جو دوائی دینے کا طریقہ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جناب جو رانا صاحب ہیں وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعض کا تحریک کو مکمل کر کے یا اگلی تحریک کی دوائی دے کر آپ مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ بڑے محتاط انداز سے کروانا یا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرتے ہیں۔ یہ مجھے ان کی ساری گفتگو سے سمجھ آئی ہے کہ بوقت ضرورت یا اصولی طور پہ کم از کم وہ اس کو تسلیم تو کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک تحریک کو یا تحلیل کو ختم کرنے کے لیے جو میڈیسن دیتے ہیں اس کا 2-3 طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی تو صابر صاحب کا یہ فرمان ہے نا کہ حکیم تو اصل میں وہ ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ انسان کا یا جو مریض کا جسم ہے وہ اس وقت کس حالت میں ہے، اس کی جو جسم کی امیونٹی ہے یا اس کا جو دفاع ہے وہ کس حالت میں ہے، وہ کس مقام پہ ہے، اس کی برداشت کتنی ہے، اس کے اندر آلریڈی جو مختلف اخلاط ہیں ان کا توازن کتنا ہے، اس کے اندر اعضاء کی جو تحریک، تحلیل، تسکین یا تخدیر کی جو کیفیت ہے وہ کس لیول پہ ہے، اور اس لیول کے مطابق مریض کو زندہ رکھتے ہوئے، اس کو آسانی اور سہولت میں رکھتے ہوئے اس کی علامات کو یا اس کی تکلیفوں کو آپ نے کم کرنا ہے۔ مریض کو آپ کے اسکول آف تھاٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو مطلب اس بات سے ہے کہ اس کی تکلیف کم ہونا شروع ہو جائے اور اس کو آرام آئے۔ تو حکیم تو وہ ہے کہ جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو کہ مریض کو علاج بالضد کرنا ہے، علاج بالمثل کرنا ہے، علاج بلا مالا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، علاج ثلاثہ کے مطابق کرنا ہے یا اربع کے مطابق کرنا ہے، یہ حکیم فیصلہ کرے گا۔
اور وہ مریض کی جان کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا. اس وقت جان بچانا پریورٹی ہے، تو بعض اوقات شارٹ رستے ہوتے ہیں کچھ، آپ ان شارٹ رستوں سے گزر کر زیادہ بہتر طریقے سے مریض کو بچا سکتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات یہ علامات اور بالامالہ اور یہ وہ طریقہ مؤثر نہیں ہو سکتا ہے، یا اس کا شاید وقت نہ ملتا ہو، مریض اتنا ٹائم تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس چوتھے گروپ سے میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ایک اختلاف بڑا یہ کیا ہے کہ غدی اعصابی جو میڈیسن ہے، جو غدی اعصابی میڈیسن ہے، اس غدی اعصابی میڈیسن میں گرمی جسم کے اندر کہیں سے بھی موجود نہیں ہوتی، نہ پیدا ہوتی ہے. یہ جسم میں گرمی کبھی بھی نہیں پیدا کرتی غدی اعصابی چیز، بلکہ یہ سردی پیدا کرتی ہے. اب اصل میں تو انہوں نے مفرد ثلاثہ والے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غدد ناقلہ کے فعل کو تیز کرتی ہے، سفرا پیدا بھی کرتی ہے اور اس کا اخراج بھی کرتی ہے، جو جگر وغیرہ ہیں ان کے کام کو تیز کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود جگر میں گرمی، جسم میں گرمی کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ وہ اس تحریک سے ایون سفرا کا جو جمع ہوا رکا ہوا سفرا ہے اس کا بھی اخراج کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سودا کا بھی اخراج کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ اب اس کو دینے کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اصول پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کرتے سارے اس کو استعمال ہے. اور گرمی تری اس میں کیوں نہیں تسلیم کی جاتی کہ بزاج یہ اس کا جو فعل ہے وہ جب غد ناقلہ کا تیز ہوگا تو اس کے جسم میں موجود رکی ہوئی جو گرمی خشکی ہے اس کا بھی اخراج ہوگا، اور اگر اس کے اندر سودا زیادہ پیدا ہو چکا ہے تو سودا کا بھی اخراج ہوگا. اور کسی حد تک یہ جو دوائی ہے، جب ایون جو ٹھنڈ کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے، یہ سردی کی وجہ سے جو علامات پیدا ہو گئی ہوں ان کو بھی یہ چیز ختم کر سکتی ہے، اس کو بھی ریلیف دے سکتی ہے. یہ جو گرم تر مزاج ہے یہ تینوں طرح سے اثر کر سکتا ہے، بدن میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. لیکن اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہوگا؟ یہ جا کے بنیادی طور پر غدد ناقلہ کے فعل کو تیز کرے گا، اور اس کے جسم میں زیادہ اگر مقدار میں دے دی جائے تو یہ عضلات کے اوپر تحلیل کا اثر پیدا کرتی ہے. ایک تو عضلات میں کمزوری ہو جاتی ہے تحلیل کی وجہ سے، دوسرا جسم سے رطوبات کے زیادہ اخراج کی وجہ سے اگر ساتھ پیچش وغیرہ بھی ہوں اور سالٹ وغیرہ زیادہ خارج ہو رہے ہوں تو پھر ساتھ کمزوری بھی ہو جائے گی، اور اس وقت یہ غدی اعصابی آرام دینے کی بجائے پرابلم دے سکتی ہے، وہاں پہ اس کو نہیں دیا جائے گا. ایسی مریض کی حالت میں پھر اس کو کیا کیا جائے گا کہ اس کو اگر وہ گرم خشک مزاج کا ہے یا خشک سرد مزاج کا ہے یا خشک گرم مزاج کا ہے تو اس کی جو وقتی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، اس کے بلڈ پریشر میں کمی ہے یا زیادتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو اس کے باڈی میں اس کے اگر بلڈ ٹیسٹ یا نبض ضرورت سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں تو جس کی بڑھ رہی ہے جو چیز اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا. اور اس صورت میں یہ جناب رانا سرور صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، جو جناب یاسین صاحب کا گروپ ہے وہ بھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. لیکن 2-3 باتیں رانا صاحب کی بڑی پیٹرن بڑی پکی ہیں، ان کے اوپر ان کی تحقیق لاجواب ہے. وہ کیا باتیں کہ اگر مریض گرم خشک مزاج میں آلریڈی بہت زیادہ شدید ہے تو بعض کا اس کو جس کو گرم تر سمجھ کے آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر اس کو پریشان کرتی ہے، اس کی گرمی کو بڑھا دیتی ہے، اور مریض کا لیول برداشت اس کا وہ نہیں ہوتا. تو وہاں پہ گرمی خشکی کا علاج جو ہے وہ اگر آپ تری سردی سے کر رہے ہوں گے، سردی تری سے کر رہے ہوں گے تو سب سے بیسٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ بعض اوقات اس کو خشک سرد یا سرد خشک ادویات بھی دی جا سکتی ہیں. اب غدی عضلاتی کا علاج اگر آپ صرف اعصابی
عضلاتی سے کرنا شروع کر دیں گے، تو اعصابی عضلاتی جو ہے وہ اٹ سیلف جسم میں تری اور ٹھنڈک پیدا کرے گی، اور یہ تری اور ٹھنڈک جو ہے یہ بظاہر تو آپ کو غدی عضلاتی کا علاج نظر آتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا، جسم شدید قسم کی کمزوری محسوس کرتا ہے، تو وہاں پہ بعض اوقات آپ کو خشک سرد اور سرد خشک کی ادویات بھی استعمال کرنی پڑتی ہیں، جس طرح کے فلاد کے مرکبات ہیں، جس طرح کے ترفلا کے مرکبات ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، جو پرانی طب یونانی بھی کرتی رہی ہے۔ طب یونانی بھی جسم سے جو خراج کرتی رہی ہے اخلاط کا، وہ بھی 4 بنیادی اخلاط سودا کو بھی مانتی رہی ہے، صفرا کو بھی، بلغم کو بھی اور صفرا کو بھی، یہ سب کچھ چاروں کو وہ تسلیم کرتی ہے، اور چاروں کو جسم سے خارج کرنے، ان کے پکانے کے، ان کے فلسفہ ان کا موجود ہے، لیکن کئی چیزوں میں اب ریسرچ نہیں آنے سے ان کی کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں ان کا جو فلسفہ تھا وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ تجربات شیئر کیے جا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو یہ دوائیوں کے دینے کے طریقہ کار ہیں، جناب رانا صاحب کا بھی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی اپنے لحاظ سے ٹھیک ہی کہتا ہے، لیکن ان کی جو دوسروں کی نفی کرنے کا یا تردید کرنے کا انداز ہے وہ بعض اوقات اتنا سخت اور تلخ ہوتا تھا، اب تو خیر ماشاء اللہ انہوں نے اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ خاصا نرم کر لیا ہے، ورنہ شروع میں تو وہ بڑے گرم ہو جاتے تھے، اور بزرگ ہیں، سمجھتے ہیں باتوں کو، تجربہ خاصا ہے، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، تو اگر جس بندے کو 20-25 سال 30 سال کسی ایک پروفیشن کے ساتھ، ایک قسم کے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے گزر جائیں تو اس کا خاصا یہ تجربہ ہوتا ہے۔ تو رانا صاحب جو طریقہ کار بناتے وہ بھی افیکٹو ہے، اور بعض اوقات وہی بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے طریقہ کار بھی اگر کوئی لوگ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے سیکھا ہوا ہے، ان کو اعتماد ہے، وہ علامات کو ٹھیک کر لیتے ہیں، مزاج ٹھیک ہو جاتا ہے، مزاج کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا یہ کیوں ہیں 4 جناب؟ ایک تو میں بات پہلے بھی کر رہا تھا کہ رانا صاحب نے بھی ایک دو جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے اپنے لیکچرز میں کہ غدی اعصابی میں گرمی نہیں ہے اور عضلاتی اعصابی جو ہے اس میں خشکی نہیں ہے، اور اعصابی عضلاتی میں اور عضلاتی اعصابی میں وہ سیاہی تسلیم کرتے ہیں، اور شاہ کا مطلب سودا ہے، وہ اسی میں سودا تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سردی کے وجود کو اور اندھیرے کے وجود کو بہت اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور لیکن پھر وہ طریقہ کار اسی کے تحت، پرانے طریقہ کار کے تحت، کیونکہ وہ جو سرد خشک، جو سرد تر، خشک سرد اور تر سرد، یہ جو چیزیں ہیں 4، ان کو 2 گروپس میں کیے بیٹھے ہیں، ان کو 4 گروپس میں کرنا پڑے گا، اور اس باریکی کو سمجھنا پڑے گا کہ مادہ جو ہے وہ 4 حالتوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما۔ انسان کے بنیادی اعضاء 4 حالتوں میں پائے جا رہے ہیں: کنیکٹیو ٹیشوز، مسکولر ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشوز، نروس ٹیشوز۔ اس بحث کو چھوڑ دیں، آگے بھی ان کی کئی قسمیں ہیں، لیکن اگر 4 بڑے گروپس میں ان کو تقسیم کر لیں گے اور ان میں جسم میں ان کی جو حالتیں ہیں، جو اس کی کیفیت ہے، اس کو سمجھ جائیں گے، اس کی افراد و تفرید کو سمجھ جائیں گے، تو علاج اور آسان ہو جائے گا، اور یہی چیز آپ کو نبضوں میں بھی سمجھ آئے گی۔ نبض بھی وہ غالب کے بقول شرمندہ ایمانی نہ ہوا، گھر پہ وفا ہے کہ جو شرمندہ ایمانی نہ ہوا، اسی طرح یہ نبض جو ہے یہ اس طرح کا جھنجھٹ اور اس طرح کا یہ وسیع سمندر ہے کہ یہ بھی ابھی تک جو ہے وہ شرمندہ ایمانی پوری طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہ مددگار ضرور ہے۔ اب یہ جو بحث ہے کہ اعصابی عضلاتی اوپر ہے کہ نیچے ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جب آپ سردی کو سمجھیں گے نہیں اور سردی کے اثرات کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس نبضوں کے فرق کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، کہ جو چوتھی نبض ہے، جو سردی کی نبض ہے،
وہ غدی نبض کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ پہ پائی جا سکتی ہے، تری کی نبض اس سے ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں جلدی کوئی کام کرنے والا ہوں، کروں گا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، کچھ وقت مل گیا۔ سر دست میں آپ کو یہ بھی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک جو مشاہدہ کیا ہے علمی طور پر ہی ہے، کتابی طور پر ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس موضوع کے اوپر پہلے کسی نے لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم اس کے اوپر 3-4 سال پہلے میں نے باتیں کرنا شروع کی اس کے اوپر، اس نقطۂ نظر سے کہ آپ انسان کے مزاج کو اس کے سٹیم سیل سے سمجھنا شروع کریں کہ سٹیم سیل جو ہے وہ کس طرح سے ضرورتوں کے تحت پہلے ایک قسم تھا، پھر 1 سے 2 قسمیں بنے، 2 سے 3 بنی، 3 سے 4 بنی، 4 سے 5، 6، 7، 8، یہ میجر قسمیں بنی، اور اس کے علاوہ آگے مزید اس کی کوئی 200 کی قسمیں ہیں۔ یہ ساری کیسے بنتی ہیں اور ان کا جسم میں کیا کردار ہے، یہ طب کا بہت ہی گہرا اور بہت لمبا چوڑا فلسفہ ہے۔ فی الحال جو ہے وہ اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا ڈی این اے جو ہے وہ 4 قسم کے بنیادی مادوں سے مل کر بنا ہوا ہے، 4 قسم کے بنیادی نیوکلیوٹائڈ ہیں، اس میں 4 قسم کی بنیادی نائٹروجن بیسز ہیں، آپ سمجھ لیں 4 قسم کی مختلف اینٹیں ہیں، ان 4 قسم کی اینٹوں سے ملنے سے ہی یہ باقی سارے سیل بنتے ہیں۔ اور ایک جو انسان کا ڈی این اے ہے، اس کی جو ایک بنیاد، آپ سب سے پہلے کسی ایک قسم کی اینٹ کو سمجھ لیں، آپ کسی ایک نائٹروجن بیس اور اس کے ساتھ شوگر کو اور فاسفیٹ گروپ کو سمجھ کر ایک نیوکلیوٹائڈ سمجھ لیں۔ آپ جب یہ چاروں نیوکلیوٹائڈ کا سٹرکچر سمجھیں گے، یہ جو ایڈینین ہے، یہ جو سائٹوسین ہے، تھیامین ہے، گوانین ہے، یہ جو 2 گروپس ہیں پیورین اور پریمیڈینز کے، یہ جو 1 رنگ اور 2 رنگ والی 4 قسم کی بنیادی ساختیں یا نیوکلیوٹائڈز ہیں، اور ہر ایک ان میں سے آگے وہ 4 ہی قسم کے بنیادی طور پر عناصر ہیں، اس سے مل کر بنتا ہے، اس میں اس کا بنیادی رول ہے، اس میں نائٹروجن ہے، اس میں آکسیجن ہے، کاربن ہے اور ہائیڈروجن ہے۔ یہ 4 قسم کے عناصر اس میں زیادہ اس کے مددگار ہیں۔ اس کے علاوہ فاسفیٹ بھی ہے، فاسفورس بھی اس میں کس جگہ پہ اس کا انرجی کے لیے اس میں رول ہے۔ تو یہ 4 قسم کے نیوکلیوٹائڈ ہیں، یہ 4 قسم کے ہی بنیادی اخلاط ہیں، 4 قسم کے بنیادی ٹیشو ہیں، 4 قسم کے بنیادی مزاج ہیں، 4 قسم کے باہر موسم ہیں۔ قدرت نے کوئی ایک کیفیت ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کی اپوزٹ پیدا نہیں کی، اس نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کا اس نے جوڑا نہیں پیدا کیا۔ وہ جوڑا آپ کی سائنس میں نر اور مادہ کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کی سائنس میں نیگیٹو اور پازیٹیو کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کی سائنس میں ایک مطلب روشنی یا اندھیرا جس کو بھی آپ کہتے ہیں، وہ دو طاقتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ کریکٹر لیے ہوئے، وہی جوڑا ہے۔ یہ جو جوڑے کا تصور ہے، اس کے تحت بھی یہی فلسفہ درست ہے کہ اگر سردی ہے تو گرمی ہے، اگر گرمی ہے تو پھر سردی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ گرمی کا توڑ سردی ہے اور سردی کا توڑ گرمی ہے۔ اسی طرح اگر ایک کیفیت خشکی ہے تو اس کی اپوزٹ ایک تری ہونی چاہیے، ایک تر چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ جو دو خصوصیات، دو کیفیات کے جوڑے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہی یہ 4 ہیں، اور یہ 4 ہی بنیادی طور پر ٹیشوز بنتے ہیں باڈی کے اندر۔ انسان کا جو سٹیم سیل ہے اس کے اندر 4 قسم کے یہ بنیادی مادے موجود ہیں جن سے ایک انسان کا سٹیم سیل بنتا ہے۔ وہی سٹیم سیل جو ہے وہ جینیاتی ہدایات کے مطابق، جو کہ اس کی
جینز میں پوشیدہ ہے، لکھا ہوا ہے، اس جینیاتی ہدایات کے مطابق، جینیٹک انسٹرکشن یا انفارمیشن کے مطابق وہ انڈیویجول بنتا ہے۔ اور اس میں اتنی رب تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں کہ بے شمار اس میں جینز ہوتی ہیں، بے شمار قسم کی ان سے خصوصیات یا پروٹین پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن قدرت نے ایک سٹینڈرڈ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا کہ جس کے اندر اگر انسان رہے گا تو اس کے اندر جو پیدا ہونے والی خصوصیات ہیں وہ کس کس لیول تک پیدا ہوتی رہیں گی، اور جب کہیں جا کے ان میں ڈسٹربنس ہو جائے گی تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ تو یہ جو فلسفہ ہے یہ جینیاتی لیول تک ہے میرے بھائی، اور اگر ثلاثہ والے اور جناب رانا صاحب کا جو گروپ ہے یہ اس متشدد اور شدید قسم کے رویہ سے باہر نکلیں، اور اسی طرح جناب لیاقت علی کھچی صاحب کا جو گروپ ہے جو اور دیگر اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا ہمدردانہ یا سائنٹیفک یا ایک ممکنات میں سے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر دیکھیں، اور اگر اس لڑائی کو چھوڑ دیا جائے میرا خیال میں تو سب کو دیانتداری سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ انسان کے اندر جو سیل ہیں وہ 4 کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان میں تحریک ہے، اس میں تحلیل ہے، تسکین ہے اور تخدیر ہے۔ اب یہ جو سردی ہے یہ چاہے تو عضوی مادہ جو کنیکٹو ٹیشوز والا مادہ ہے، الحاقی مادہ ہے، اس کے انٹیک سے یا اس کا ماحول ایسا ہے، مزاج ایسا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں، تو اگر وہ مادہ ہے تو اس کے جسم میں سردی کی علامات پیدا ہوں گی، اور سردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو اسپیسیفک وقت میں اس کو گرم خشک دوائیاں دینی ہے، خشک گرم دینی ہے یا گرم تر دینی ہے۔ آپ نے کس طرح سے اس کی سردی کو بھی ختم کرنا ہے اور ساتھ خشکی تری ان کا آپ نے لیول بھی ایک خاص لیول پہ رکھنا ہے۔ تو جب بھی کسی ایک تحریک کا علاج آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ آپ نے تشخیص بھی ٹھیک کر لی ہے لیکن ایک ہی کیفیت کی دوائی دیے جا رہے ہیں جو بعض اوقات مریض کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ مثلا اصولی طور پہ اگر اس کا علاج گرم تاری موجود ہے لیکن گرم تری آپ اتنی نہ پیدا کر دیں کہ اس کا جو نارمل جسم کا برداشت گرمی تری جب اپنے لیول سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ بھی تو ایسی علامات پیدا کرے گی جو جسم کے لیے نارمل نہیں ہے، اور اس اب نارملٹی کو شو کرے گا علامات کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں۔ تو کب کسی دوائی کو روکنا ہے، کب اس کا نیمل بدل دینا ہے، کب اس کے اپوزٹ دینا ہے، یہ سارا حکیم علاج کے دوران دیکھتا رہتا ہے، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں یہ سارے طریقے سے علاج بالضد، بلا علاج بالمثل، علاج بالمالہ، ایک تحریک کی دوائی دے کر، 2 تحریکوں کی، 3 تحریکوں کی دوائی دے کر مریض کو آپ نے ٹھیک کرنا اور چلانا ہوتا ہے۔ اس پہ لڑائی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی پٹ بندھا ہوا اصول نہیں ہے۔